السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین، اس وقت امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے وہ انتہائی غم و غصے کی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ حالیہ دنوں میں کی جانے والی گستاخی ہے. یہ جو گستاخانہ واقعات ہیں یہ یورپ کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان کا تسلسل جو ہے اب بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی گستاخانہ جو خاکے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور اب اس جو حالیہ دنوں میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کا وہ فرینچ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے، یعنی کہ اس کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں شامل رہے. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو گستاخانہ واقعات ہیں یہ کیوں پیش آتے ہیں. یورپ جو ہے، جو ویسٹ ہے، وہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیوں کرتا ہے، اور وہ فریڈم آف اسپیچ کے نعرے کے پیچھے چھپنے کی اس کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے. وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام کے اوپر اربوں کی تعداد کے اندر جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان کی دل آزاری کیوں کرتا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد متین خالد صاحب، جو کہ مصنف ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں KTV آفیشیل کے. جی متین صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. متین صاحب، یہ بتائیے کہ جو ایسے واقعات ہیں یہ یورپ کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے توہین آمیز واقعات پے در پے جو ہے یہ پیش آ رہے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو تسلسل ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کا دلی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے بین الاقوامی طور پہ یہ جو برننگ ایشو ہے یورپ میں، بالخصوص فرانس میں، گستاخانہ جو خاکے انہوں نے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا خاکے گستاخانہ اور دل آزاد جو ہیں شائع کیے، اس سلسلے میں آپ نے مجھے چند معروضات پیش کرنے کی یہاں پہ سعادت بخشی ہے. آپ کا بہت شکریہ. حسن بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یورپ بہت سمجھتا ہے کہ بھئی ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ لوگ تحقیق کہتے ہم نے بہت کی، ایجادات بہت کی ہیں. لیکن آپ بات سن کے حیران ہوں گے کہ وہ اخلاقیات سے آ رہی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو لغت میں جو ہمارے مروج ہے ہمارے اسلام میں جو الفاظ ہیں، مثلا عفت ہے، ناموس ہے، عزت و احترام ہے، عصمت ہے. یورپ ان الفاظ کے معنی سے بالکل عاری اور ناآشنا ہے. ہمارے ہاں خاندانی سسٹم ہے. اسلام بتاتا ہے کہ والدہ کا کیا ان کا احترام ہے، والد کا کیا درجہ ہے، بیٹی کو کتنی عزت دینی ہے، ہمشیرہ کیا ہے. یہ خاندانی سسٹم ہے. ان کے ہاں تو ایسا ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو جو ماں جو ہے اس کو تو وہ جب شادی کرتے ہیں تو ماں سے علیحدہ ان کو پتہ نہیں ہماری ماں کدھر ہے. باپ کا تو ان کو ویسے نہیں پتہ ہوتا. جو وہاں کا معاشرہ آزاد پدر ہے. اس کے بعد ان کے ہاں وہ تو بیٹیوں سے شادی کر لیتے ہیں. وہ ان کے ہاں کوئی ایسا ناموس ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں. یہ جو نبی ہوتا ہے، نبی جو اللہ رب العزت نبی جو بھجواتے ہیں کسی علاقے میں، اب تو ختم نبوت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. میں اس سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی جب کسی دور میں آتا تھا تو وہ وہاں پہ جتنے لوگ بھی ہوتے تھے اس دور کے پوری زمین پہ، وہ نبی جو تھا وہ سارے لوگوں سے زیادہ سپیریئر ہوتا تھا، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. اس میں بے پناہ خوبیاں ہوتی تھی. وہ معصوم علی الخطا ہوتا تھا. اچھا، ہماری دیکھیں روادار، ان کو نبیوں کا بھی احترام نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے. ان کا نبی کی جو عصمت ہے، نبی کی ناموس ہے، ان کا وہ بھی تصور نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو فلم بنائی تھی جو ہمارے یہاں سے وہاں احتجاج ہوا تھا، دا لاسٹ ٹیمپٹیشن آف دا کرائسٹ، اس میں انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاتون کے ساتھ بوسو کنار کرتا ہوا دکھایا. تو مسلمانوں نے جلوس نکالے وہاں پہ. تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ نبی ہمارا ہے، جلوس یہ مسلمان نکال رہے ہیں. اور پھر وہ اس پہ جو ایجیٹیشن ہوا، پھر وہ کورٹ میں گیا، لمبی سٹوری ہے. مطلب یہ ہے کہ یورپ میں نبی کے بارے میں ان کے ہاں عفت، عصمت، ناموس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں.
جی متین صاحب، مغرب جو ہے، جو ویسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ایشو ہے اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو فریڈم آف سپیچ جو ہے، کیا اس کی کوئی حدود نہیں ہے اور حدود ہونی نہیں چاہیے؟ حسن صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں، تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا آدمی اس بات کو، میری بات کو اس کی تصدیق کرے گا کہ آپ اقوام متحدہ کا منشور پڑھ لیں، آپ امریکہ کا آئین پڑھ لیں جس میں انہوں نے فریڈم آف سپیچ کا کہا ہے، آزادی اظہار. یورپ کہتا ہے جی آزادی اظہار جو ہے ہمارا مذہب ہے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جہاں یہ آپ کے آئین میں یا آپ کے چارٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ بھی آزادی اظہار ہر انسان کا حق ہے، تو اس کو انہوں نے باؤنڈ کیا ہے 3 چیزوں کے ساتھ: اخلاق کے ساتھ، اور امن و امان کے ساتھ، اور دوسرا قانون کے ساتھ. یہ لمیٹیشنز ہیں. آزادی اظہار مادر پدر آزادی نہیں ہے. میرا ہاتھ ہل رہا ہے تو میں ہلا رہا ہوں، یہ مجھے آزادی ہے، میں اپنے ہاتھ کو جس طرح مرضی ہلاؤں، اس کو کھیل لوں، جو مرضی کروں. لیکن اگر میرا ہاتھ ہلتا ہلتا آپ کی ناک تک جائے گا اور آپ کا ناک زخمی ہو جائے، بلیڈنگ آ جائے، آپ کی آزادی کہاں گئی؟ میری آزادی میری ایک حد تک ہے. جب میں آپ کی حدود میں داخل ہوں گا تو پھر آپ کی آزادی کدھر گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات پہ قائم ہیں تو اس پہ قائم رہیں. وہ ظفر صاحب کا ایک شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. امریکہ کی جو 27 ریاستیں ہیں وہاں پہ ایک قانون ہے کہ آپ اسرائیل کے متعلق ایک جملہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس ریاست میں اسرائیل کے بارے میں ایک سنگل ون بھی جملہ کہیں گے آپ کو وہ گرفتار کر لیں گے. ایک واقعہ ہوا جس میں یہودی حضرات کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا جو ہٹلر نے ہولو کاسٹ ہوا تھا وہاں آپ کو معلوم ہے کتنی تعداد ہے؟ وہ انبلیویبل تعداد ہے. وہ کہتے ہیں 60 لاکھ یہودی کو مارا گیا. اب جو بڑے بڑے محقق ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، وہ تھیسز لکھتے ہیں، ایم فل کے مقالے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 60 نہیں ہے، یہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی یہ 55,000 ہے. اگر کوئی آدمی یہ 60 لاکھ کی تعداد سے کم ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنی تحقیق کے نتیجے میں، حسن صاحب وہ گرفتار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں فریڈم آف سپیچ کہاں گئی؟ آپ کسی کو تحقیق ہی نہیں کرنے دیتے. آپ کی وہ آزادی اظہار کدھر گئی؟ آپ ایک آدمی آپ نے تو خود مطلب اس پہ پابندی لگا دی کہ بھی کوئی آدمی فریڈم آف سپیچ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک فلم آئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جس میں یہودیوں نے ان پہ بہت زیادہ ظلم و تشدد وہ دکھایا. وہ فلم کا ایک شو چلا ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ فلم سینما گھروں میں چلتی رہی تو فساد پھیل جائے گا اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی شروع ہو جائے گی. لہٰذا وہ ایک شو چلنے کے بعد اس پہ پابندی لگا دی. یعنی وہاں پہ آپ کی یہ جو جتنے افغانستان میں امریکی فوجی مرتے ہیں ان پہ پابندی ہے کہ کوئی ان کی لاشیں نہ دکھائے، تابوت نہ دکھائے، مورال فوج کا نیچے آتا ہے. وہاں آپ کی فریڈم. یہ CNN کی ایک بڑی معروف تھامس، CNN کی بوڑھی عورت ہے، وہ اس کی پرانی رپورٹر ہے، اس کی صحافی ہے، اس کے رکن تھی CNN ٹیلی ویژن کی. اس نے فلسطین کے ایک شخص جو لیڈر تھا اس کے ساتھ صرف تعزیت کی ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تو انہیں ایک تعزیتی پیغام بھجوایا. CNN نے صرف اس بنیاد پہ اسے نکال دیا. یہ تعصب کی انتہا ہے. اسپین میں ایک جامع مسجد کی عمارت بنائی ہوئی، لگتا ہے دور سے کہ یہ مسجد ہے مسلمانوں کی، اس کا نام مکہ رکھا ہے. ایکچولی وہ شراب خانہ ہے. اچھا یہ ہے ان کے وہ دل ہماری آزاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ مطلب وہ مسلمانوں کے دلی جذبات. کسی بھی لا آف ٹاٹ جو ہے، لا آف ٹاٹ کیا ہے؟ آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. ہماری محبوب ترین ہستی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی کو آپ کو ان سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں حسن صاحب، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یورپ روحانی طور پہ کنگلا ہو چکا ہے، پریشانی، انہوں نے جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے، وہ گناہ کرتے ہیں سکون کے لیے، ان کو سکون ملا ہی نہیں، کلبوں میں جا کے شراب پی کے فلاں فلاں کچھ نہ ملا۔ وہ واپس آئے، تحقیق کی، انہوں نے 1,00,000 پچھلے 3-4 سال میں 1,00,000 بندہ مسلمان ہوا ہے یورپ اپنا اس میں برطانیہ میں۔ یہ گھبرا گئے ہیں کہ بھئی انہوں نے فلم بنائی دا انوسینس آف اسلام، لوگوں نے فلم دیکھی، انہوں نے کہا یار کہ اگر یہ دیکھتے ہیں تو پھر قرآن مجید کا نعوذ باللہ انہوں نے فلم بنائی نا فتنہ۔ اب لوگوں نے کہا یار ہم نے آپ کی تو مووی دیکھ لی کہ نعوذ باللہ قرآن مجید جو ہے یہ دہشت گردی کا درس دیتا ہے، حالانکہ ہمارے مذہب کا نام، دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام تو سلامتی، ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس میں سلامتی ہے۔ اچھا، اب لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے قرآن مجید، نعوذ باللہ، ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ جب ان لوگوں نے قرآن مجید پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سلامتی کا مذہب ہے۔ بے شمار لوگ ان کے جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے آزادی اظہار، آپ کریں، اسلام ہمیں آزادی۔ اب دیکھیں وہ مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے پہلی دفعہ کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنے جلیل القدر خلیفہ تھے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا، ایک بدو آتا ہے اور بدو آگے کہتا ہے کہ عمر بات سنیں، آپ چادریں ایک تقسیم ہوئی ہیں کل ماری غنیمت میں، تو ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا، تو معاف کیجئے گا آپ کا جو کرتا بنا یہ 2 چادروں سے بنا ہے، تو ذرا وضاحت کر دیجئے یہ 2 چادریں آپ نے کہاں سے لی؟ آپ نے اپنا بیٹے کو اٹھایا، انہوں نے کہا جی میں نے اپنی چادر ان کو۔ اس سے بڑی آزادی اظہار ہو سکتی ہے کہ وقت کا بعد مطلب حکمران ہے اور جلیل القدر ہے، انہوں نے تحمل سے، یہ آزادی ہے، اور بڑے خوش ہوئے کہ مجھے پوچھنے والے لوگ ہیں۔ آپ یہ ہے کہ جناب آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اگر یہودی داڑھی رکھے تو کہتے ہیں یہ مذہبی شاعر ہے، مسلمان رکھے تو دہشت گرد ہے، اگر ہماری نن جو ہے وہ نن سکارف لے لے تو کہتے ہیں بہت خوبصورت لگتی ہے، ہماری خاتون سکارف لے لے آپ اس سروں سے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں جی پابندی لگا دی سکارف لے کے، آپ جرمانے مطلب کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد سے ان کے چرچ کی گھنٹیوں کی آواز آئے تو کہتے ہیں جی کانوں کو بہت اچھی لگ رہی ہیں، ہماری آواز اذان کی آئے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارے کانوں میں مطلب غلط ہے، اس کو نہ روکے۔ یعنی آپ اپنی چیزوں کو تو کرتے ہیں، یہ دل آزاری ہے، آزادی اظہار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے یہ اخلاق، قانون اور آئین اور اخلاقیات اور امن و امان کی صورتحال سے یہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں گے، اشتعال پھیلے گا، جس طرح اشتعال پھیلا ہے اور کئی لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور دنیا کا امن جو ہے جی امن خراب ہو رہا ہے، مطلب یہ جی متین صاحب یہ جو مغرب ہے اس کا تو یہ ان کے یہ ڈیول سٹینڈرڈز تو ہیں ہی ہیں ہمیشہ سے ہی جب دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس بارے میں یہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ مسلمانوں کا اور بطور امت اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور خصوصاً پاکستانی گورنمنٹ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اصل بھائی میں اپنے دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کا دفاع جو ہے یہ ہر مسلمان، خواہ وہ حکمران ہے خواہ عام مسلمان ہے، اس کا فرض ہے۔ حکمرانوں کو یہ چاہیے، ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، اسلامی نظریاتی ایک ریاست ہے ہماری، نظریاتی ملک ہے ہمارا۔ اسے چاہیے کہ یہ لابنگ کرنے کے بعد جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا ایک اجلاس بلائیں، OIC کی سطح پہ یا ویسے ایک اجلاس بلائیں، ان کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و نموز کا معاملہ رکھیں، ان سے کہیں کہ یار جس طرح ہولو کاسٹ پہ آپ کوئی بندہ بول نہیں سکتا مغرب میں،
اس طرح اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کو بھی ریڈ زون ایریا قرار دے دیں اور کہیں کہ بھئی کوئی بھی شخص جو ہے وہ دنیا میں نان مسلم ہو یا مسلم، جب ہم آپ کے تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں، جب ہم آپ کی دل آزاری نہیں کرتے، آپ کو اس سے ملتا کیا ہے؟ اس میں یہ ایک ریزولوشن منظور کروائیں اور اس ریزولوشن کو ان سے بھی منظور کروائیں اور یہ اس کو لے کے جائیں اقوام متحدہ میں، اپنا کیس مضبوط رکھیں۔ ملک کے جو جید علماء کرام ہیں پوری دنیا سے، جامعہ ازہر سے، پاکستان سے، تمام مکاتب فکر کے، ان کی ایک رائے لے کے اقوام متحدہ میں ایک مضبوط ترین کیس پیش کریں کہ بھئی یہ سارے مسلمانوں کی طرف سے ایک مشترکہ قرارداد ہے کہ آپ لوگ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ترین جو ہماری باقی ہستیاں ہیں، ہمارے آخری کتاب ہے، آپ ان کی بارے میں کوئی منفی، کوئی غلط بات، کوئی توہین، کوئی امیز، کوئی گستاخانہ بات نہیں کریں۔ ایک تو یہ گورنمنٹ کا کرنے کا کام ہے، ہمارے کرنے کا کام عوام الناس کو یہ چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں ایمانداری کی بات ہے حسن صاحب، اگر ہم مسلمان جو ممالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، اگر ان ممالک کی اشیاء کا، مصنوعات کا آپ مکمل بائیکاٹ کر دیں، ایمانداری کی بات ہے یہ گھٹنے ٹیکیں گے اور یہ آپ سے معافیاں مانگے۔ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، جب ان کو یہ معلوم ہوگا نا، وہ جب ان کی معیشت کو فرق پڑے گا، ان کی مصنوعات کو دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے، کم از کم آپ کی ایک حاضری لگے گی، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس بائیکاٹ سے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے مسئلے پہ کیا، بہت خوش ہوں گے۔ متین صاحب کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا جی۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ متین خالد صاحب کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ پروگرام کے اینڈ پہ میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ انفرادی طور پہ کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے ممالک جو کہ گستاخانہ واقعات کے اندر ملوث ہیں، تو ہم کم از کم انفرادی لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کا معاشی بائیکاٹ کریں۔ فرینچ پروڈکٹس کے بائیکاٹ سے متعلق جو ہے وہ پچھلے دنوں ایک نہایت اہم ٹویٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی، وہ تھی مسجد حرام کے جو ایک مؤذن ہیں جناب شیخ سمیع صاحب، انہوں نے کی اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جو مسلمان ہیں، امت مسلمہ جو ہے ان کو چاہیے کہ فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان فیصلوں پہ ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ حسن رانا کو ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔